الحمد لله حمدا كثيرا والصلاة والسلام على رسول الله دائما أبدا وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ مساجد، شورائے اسلام، حاضرین مجلس، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یقیناً رات اس علاقے کے حساب سے ابھی بوڑھی نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ لوگ کچھ زیادہ بوڑھے نظر آ رہے ہیں۔ آپ سب سننے کے موڈ میں بیٹھے ہیں، ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جانے والے ہیں۔ ایک پرچی لگا کر کے پورا مجمع باز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی صلاۃ کاملہ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل بہ العقد تنفرج بہ الکرب وتقضی بہ الحوائج وتنال بہ الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آلہ واصحابہ فی کل لمحة ونفس بعدد کل معلوم لک یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ دیکھیں، کیا ہونے والا ہے یا کیا ہوگا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے، صرف اللہ کی عطا سے یہ حضور کی شان ہے۔ جو ہو چکا ہے یا جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ اب تک سفیر امن و محبت، ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی حماد صاحب قبلہ کی ویڈیو کلپ یا گاہے بگاہے چند احباب سے ان کے بارے میں سننے کا موقع ملتا تھا۔ آج باضابطہ اسکرین پر نہیں بلکہ منبر نور پر روبرو ہونے کا موقع ملا۔ ہر آدمی کے کامیابی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک راز چھپا ہوتا ہے، اور میں نے جو ان کے تعلق سے سنا کہ آپ اپنے والدین کے بڑے وفادار، مطیع و فرما بردار ہیں، اور آج ان کی تقریر بھی اتفاق سے والدین ہی کی عنوان پر مجھے سننے کا موقع بھی ملا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ سوچتا تھا کہ اس علاقے مراد آباد سے ایک ایسی آواز جسے آج پوری دنیا سنیت بڑی دلچسپی کے ساتھ سنتی ہے، مفتی حماد صاحب قبلہ کو، تو اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ تو آج میرے حساب سے وہ راز بھی اس منبر پر ظاہر ہوا نقیب صاحب، اور ایسے ظاہر ہوا کہ اب تک تو میں منبر پر یہ دیکھتا تھا کہ کوئی شاعر آئے تو عوام کہتی تھی یہ نعت کی فرمائش ہے، یہ پڑھ دیجئے، یہ کلام سنا دیجئے، یہ کر دیجئے، یہ پڑھ دیجئے، نقیب صاحب یہ شعر پڑھ دیجئے۔ لیکن آج میں حیرت میں پڑھا، اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، اس محفل کو قبول فرمائے، کہ آپ لوگوں نے ریکویسٹ کیا مفتی صاحب سے کہ حضور کا نسب نامہ پڑھ دیجئے۔ میں اتنا خوش ہوا، اور خوشی کی وجہ یہ تھی کہ ابھی میں مفتی صاحب کو بتایا جو چیز میرے زیر مطالعہ چل رہی تھی سفر میں، اور آج اس کا پریکٹیکل اللہ نے مجھے دکھایا۔ ابھی مفتی صاحب کو میں نے کتاب کا ورق دکھایا جو ابھی میں سفر میں پڑھ کے آپ کے علاقے میں آیا۔ آپ لوگوں نے جب فرمائش کی حضور کا نسب پڑھ دیجیے، تو میرے دل نے جواب دیا، یہ حضور کے نسب پڑھنے کی برکت ہے کہ آج سنیوں کے دلوں پر یہ حکومت کر رہے ہیں۔
وہ صرف حضور کے صدقے میں ملتی ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج ہم کسی کو بھی ناصی کلمے میں لگ جائے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا بھی دور مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ جو انگریزوں کی چھٹیاں اٹھاتے تھے، آج ان کی تربت پر جانوروں کے پیٹ نظر آتے ہیں۔ اور جس نے انگریز کے دور میں بھی یہ کہا ہو کہ حکومت ہے تو الفاظ بڑے اس والا میں میری بلا، میں کہتا ہوں اپنے قریب کا میرا دین پار ہے نہ رہی۔ آج سونا گرام کے اسی محلے میں اگر پرندے کرتے نظر آتے ہیں تو مخلوق خدا یہ پھرتی نظر آتی ہے۔ داردی قلب میں عصمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے سبحان اللہ، واہ وہ اللہ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کے صدقے میں سارے سامعین کو سلامت رکھے۔ تو میرے پیارو، جو حضور سے محبت کرتا ہے، تو میں نقیب صاحب توجہ علماء کی چاہتا ہوں یہاں پر خاص طور سے کہ میرے جد اعلیٰ حضور غوث العالم تارک السلطنت محبوب یزدانی میر سلطان سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سامانی نور بخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ لطائف اشرفی میں آپ کے مرید و خلیفہ حضرت نظام یمنی تحریر فرماتے ہیں کہ حضور مخدوم، آج میں یہی فلائٹ میں کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور پہلا شرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا بیان پڑھ رہا تھا، اور جب آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے نا کہ نسب نامہ، قسم خدا کی میری زندگی کی معراج ہو رہی تھی، یہ جو پڑھ کے آیا ہوں وہ نسب سننے کا موقع مل رہا ہے۔ تو حضور مخدوم پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ ہر مسلمان پر، جتنے بھی مسلمان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے عزت و شرف کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو حضور کا نسب یاد ہونا چاہیے۔ شرف و عزت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو نبی پاک کا نسب یاد ہونا چاہیے۔ حضرت آدم سے لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک آگے کی جو تحریر آپ فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے 4 جدوں کے نام یاد ہونا مسلمان ہونے کی شرط، یعنی بزرگوں نے کتنی تاکید فرمایا یہ تمہارے لیے شرف اور عزت کی بات ہے اگر تمہیں حضور کا نسب مکمل یاد ہو۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ تمہارے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے کہ حضور کے 4 اجداد کے نام اسے زبانی یاد ہو۔ آج اس محفل سے اے بابو جہاں حضور کا ذکر ہوتا ہے فرشتے بھی تھم جاتے ہیں۔ پردھان منتری بن جائیں گے آپ لوگ بھی، گھبرائیں گا۔ 4 اجداد، نوجوانوں کی توجہ چاہتا ہوں، 4 جد کا نام یاد رکھنا یہ مسلمانوں کے لیے مسلمان ہونا شرط ہے۔ آج کی محفل میں 4 جد کے نام یاد کر کے آپ اٹھ کر کے جانا۔ حضور کے بابا کا نام کیا ہے؟ حضرت سیدنا عبداللہ، بولیے سبحان اللہ نہیں کہنا بھی آپ کو، نام ذکر کیجیے۔ حضرت عبداللہ کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ۔ اور آپ کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبدالمطلب، کیا نام ہے؟ 2 ہوئے۔ اور تیسرے آپ کے پردادا کا نام کیا ہے؟ حضرت ہاشم، کیا نام ہوا؟ اور آپ کے لقب دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المناف۔
عبد المناف کے بیٹے حضرت ہاشم، حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب، حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ، حضرت عبداللہ کے بیٹے ہم سب کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتوب پاک فرماتے ہیں مسلمان ہونے کی شرط ہے کہ 4 جگ کے حضور کے نام زبانی ہمیں یاد ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نسب حضور پاک جو مفتی صاحب قبلہ نے پڑھا اس کی برکت سے ہمارے معاشرے سے جہالت کا خاتمہ فرمائے، ہم سب کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ میرے پیاروں، میں یہ عرض کر رہا تھا اللہ اکبر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو عزت ملتی ہے وہ دنیا کی کسی چوکھٹ سے ہمیں مل نہیں سکتی ہے۔ آؤ چند چیزیں عرض کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ مجھے یہ بتانا ہے آج ہماری قوم کا نوجوان، آج ہماری قوم کے لوگ، آج ہماری قوم کے لیڈر، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں عزت مل جائے۔ عزت کی بھوک اس قدر ہماری سماج میں گھوم رہی ہے، ایک عزت کی تلاش کے لیے انسان حرام حلال کی تمیز کو بھول گیا ہے، جائز ناجائز چیزوں کو بھول چکا ہے۔ ایک عزت کے لیے اپنے گھر کو بنانے کے لیے وہ یہ بھی بھول گیا ہے کہ میں اپنے گھر میں جو کمائی لگا رہا ہوں یہ حلال ہے کہ نہیں، یہ حلال ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر، حال اتنا برا ہے آدمی یہ کہنے پر مقولہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو۔ ارے میرے قوم کے نوجوانوں، حضور پاک کے پیارے دیوانوں، یہ مسلمانوں کا نعرہ نہیں ہے کہ پیسہ چاہے کیسا ہو۔ اللہ اکبر، ایسے جملے نکالنے سے پہلے ہمیں اپنی زبانوں پر تالے لگا دینے چاہیے، کیونکہ اسلام تو وہ ہے کہ ہم بھوکے رہ جائیں گے، حرام کی روٹی نہیں کھائیں گے، حرام کا پیسہ نہیں لے کر کے آئیں گے۔ افسوس کی بات ہے، میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر عزت کی تلاش میں کوئی سمجھتا ہے کہ میں لیڈر بن جاؤں مجھے عزت مل جائے گی، کوئی سمجھتا ہے کہ میں سرپنچ ہو جاؤں مجھے عزت مل جائے گی، کوئی سمجھتا ہے میں MLA ہو جاؤں مجھے عزت مل جائے گی، میں MP بن جاؤں مجھے عزت مل جائے گی۔ اے اس علاقے کے سنی مسلمانوں، آپ تو بہت قریب سے دیکھ رہے ہو جو MLA ہوا کرتے تھے آج جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے پڑے ہیں، جو ایک وقت میں منتری ہوا کرتے تھے آج پولیس ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگائی ہوئی ہے، جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے ایک ایک سیکنڈ میں ایک بلڈوزر میں ان کی بڑی بڑی فلک دوز عمارتوں کو زمین دوز کر دیا۔ پتا کیا چلا؟ یہ مقام سے عزت رہی ہے، کرسی پانے سے عزت رہی ہے، حرام روزی کما لینے سے عزت رہی ہے، کسی کو دل دکھا کر کے پیسہ وصولی کرنے سے عزت رہی ہے۔ اگر عزت دولت میں ہوتی، اگر عزت محل میں ہوتی، اگر عزت بڑے بڑے مکانات بنانے میں ہوتی، اگر عزت بڑی بڑی گاڑیوں میں ہوتی تو نمرود سے بڑا عزت والا کون ہوتا، فرعون سے بڑا عزت والا کون ہوتا، صدام سے زیادہ عزت والا کون ہوتا۔ لیکن اللہ اکبر، آج آپ دیکھو تو صحیح ان کی حویلیاں تباہ و برباد ہو گئی، ان کے سارے قلعے ختم ہو چکے ہیں، لیکن اللہ اکبر اسی دلی کی سرزمین پر آپ جا کر کے دیکھو ایک شخص جو یتیم تھا، پٹائیوں میں جس کا جنم ہوا تھا تو وہ دلی کی طرف کوچ کرتا ہے، اپنی جھوپڑی کا شامیانہ لگا کر کے بیٹھتا ہے۔ اللہ اکبر، اسی دور کا ایک بادشاہ ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے، اس بادشاہ ہمایوں کے دربار میں جانوروں چکر لگا رہے ہیں، کبوتروں کا اڈا بنا ہے، لیکن اسی کے بغل میں ایک ایسی بارگاہ ہے اللہ اکبر جسے حضرت نظام الدین اولیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جب وہ زندہ تھے تو امیر خسرو پڑھا کرتے تھے چھاپ تلک سب چھینی تو سے نینا ملا کے آج 700 سال بیت گئے، ہمایوں کا قلعہ ویران آتا ہے۔ محبوب الہی کے بیان سے حی علی الصلاۃ و فلاح کی سماعت۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم،
मसलक आला हजरत। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, एक तारीख की तरफ मैं आपका तवज्जो लेकर के जाना चाहता हूँ। सन 2024 में अल्लाह अकबर, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया 26 जनवरी के प्रोग्राम के सेलिब्रेशन के लिए। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, गौर से सुनना, जो कहते हैं अल्लाह वाले करते क्या है, आप देखो तो सही, अपने यूट्यूब चैनल पर जाकर के देखा, बहुत गाने सुन लिए, बहुत बेहयाई और लानत की चीजें देख ली, बहुत फजूलियात देख लिया। कम से कम वो भी तो देखो जिससे तुम्हारे अंदर ईमान में रोशनी पैदा हो जाया करे। तो कौन फ्रांस के राष्ट्रपति को दावत दिया, आप यूट्यूब पर जाकर के न्यूज को देखना, क्योंकि हमारे मुल्क के हिंदुस्तान की मीडिया के पास तो इतना वक्त तो नहीं था, लेकिन यूरोप की मीडिया ने पूरा कवरेज किया है। जब फ्रांस का राष्ट्रपति, ऐसे मुल्क का राष्ट्रपति जिसे मैक्रोन कहा जाता है, दुनिया के 7 सुपर पावर मुल्कों में जिसका शुमार होता हो और उसकी पहचान, उसकी शनाख्त पूरी दुनिया में किस हैसियत से है, वो एंटी मुस्लिम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उसके दौर में कुरान फ्रांस में चलाया गया, उसके दौर में नबी पाक का मुजस्समा फ्रांस में बनाया गया, उसी के दौर में हमारी माँ बहनों के चेहरे से हिजाब को खींचा गया, उसी के दौर में अल्लाह का टोपी लगाने पर पाबंदी हुई। अब बताओ तो सही, हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह आज टोपी पर तो पाबंदी नहीं है, हिजाब पर तो पाबंदी नहीं है। मैं अपनी कौम की शहजादियों से कहना चाहता हूँ, आज एक मुख्यमंत्री ने हमारी कौम की शहजादी के चेहरे से हिजाब को खींचा है, इससे बड़ी जिल्लत और रुसवाई की क्या बात हो सकती है। लेकिन मेरी कौम की माँ बहनों, अगर तुम्हारे अंदर ईमानी कैफियत है तो एहतजाज करो। कैसा एहतजाज, तूने एक हिजाब को खींचा है, हम जब तक जिंदा रहेंगे हिजाब लगाना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। कौन की बच्चियों, अभी मैं भी मेले से घूमता हुआ आ रहा हूँ, कुछ खवातीन को देखा ऐसे चरक परक वाले लिबास को पहन करके महफिल में आई है। अल्लाह अकबर, तुम्हें क्या नसीब होगा। ऐ मेरी कौम के नौजवानों, अपने घर की बच्चियों को बचाओ, उनके ईमान की हिफाजत करो। आज लाखों की तादाद में हमारी ये बच्चियां भाग रही है, अगर इन्हें आज कंट्रोल न किया तो तुम सिर्फ हाथ मलने से, हाथ देख हो जाने से, तुम मुजरिम न होने से बाकी न रहोगे। बल्कि कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अमवालुकुम व औलादुकुम। ऐ ईमान वालों, कहीं तुम्हारा माल, कहीं तुम्हारी औलादें तुम्हें हलाकत में न डाल दे। अगर आज तुमने अपनी कौम की बच्चियों को, अपनी शहजादियों को कुरान और सुन्नत से करीब ना किया तो दुनिया में भी बेचैन रहोगे, कब्र में भी बेचैन रहोगे, हश्र में भी बेचैन रहोगे, क्योंकि सुकून दुनियावी नसीहत से नहीं है, सुकून तो मुस्तफा की शरीयत में आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद जामी मियां साहिब क़िबला। मैं अर्ज कर रहा था, मैक्रोन फ्रांस का राष्ट्रपति हमारे मुल्क में आया, अभी भी वो राष्ट्रपति है, और आने के बाद हमारे वज़ीर आज़म ने पूछा, क्यों पूछा, क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री का ताल्लुक है फ्रांस कोई मामूली मुल्क नहीं है। जब वो आए तो मैक्रोन से हमारे वज़ीर आज़म ने पूछा, इन योर इंडिया विजिट वेयर यू वांट टू विश टू गो एंड ट्रैवल, तुम कहाँ पर जाना चाहते हो, कहाँ पर घूमना चाहते हो, भारत में आए हो। अल्लाह अकबर, लोग समझेंगे कहाँ गया होगा, कोई कहेगा ताजमहल देखने, कोई कहेगा लाल किला देखने, कोई कहेगा फला जहां देखने, कोई कहेगा फला आश्रम देखने। लेकिन सुनो, इस्लाम की ताकत क्या है, अल्लाह वालों की ताकत क्या है। जब राष्ट्रपति फ्रांस से ये सवाल पूछा गया, जिसकी छवि पूरी दुनिया में एंटी मुस्लिम है, जब उससे हमारे मुल्क के वज़रा ने पूछा, तुम भारत में कहाँ घूमना चाहते हो, उस राष्ट्रपति ने कहा सुनो, मुझे जाना है एक जगह सिर्फ। कहाँ जाना है, कहा हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जाना।
حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر جانا ہے. آپ یوٹیوب پر یہ نیوز دیکھنا. میرے پیاروں لوگ ہکا پکا ہو گئے. لوگ آتے ہیں محل کو دیکھنے. کوئی تاج محل دیکھتا ہے, کوئی لال قلعہ دیکھتا ہے, کوئی قطب مینار دیکھتا ہے, لیکن فرانس کا راشٹرپتی کہہ رہا ہے مجھے بھارت میں کچھ نہیں, نظام الدین اولیاء کی درگاہ کو دیکھ. میرے پیاروں, ان کا پروگرام سیٹ ہوا. سیٹ ہونے کے بعد بتاؤ, ایک اینٹی مسلم جس کی پہچان ہو وہ اگر نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر آئے تو ہمارے ملک کا میڈیا دکھائے گا. وہ آئے, یوٹیوب پر نیوز جا کے دیکھنا. فرانس پریزیڈنٹ وزٹڈ ٹو حضرت نظام الدین اولیاء ٹاؤن. آنے کے بعد رات کا 10 بجے کا ٹائم ملا. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں, جوانوں غور کرنا. 10 بجے وہ درگاہ گئے رات میں, اور ان کے ساتھ ہمارے ایس جے شنکر جو فورن منسٹر انڈین گورنمنٹ وہ ساتھ ساتھ گئے. اور راشٹرپتی فرانس کا تنہا نہیں, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہے. کہاں جا رہا ہے؟ کسی مدرسے میں نہیں, کسی دارالعلوم میں نہیں. دارالعلوم میں جو گیا اسے بھی ہم جانتے ہیں, وچار دھارا بناتی ہے. دارالعلوم میں جو گیا اسے بھی ہم جانتے ہیں, وچار دھارا بناتی ہے. اور خانقاہ میں کون آیا؟ 1 گھنٹہ. ایک راشٹرپتی کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے. 1 گھنٹہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں گزارا. قوالی سنی, چادر چڑھایا, پھول ڈالا. میرے پیاروں, جس کنٹری میں اگر داڑھی ہے تو ٹوپی نہیں لگا سکتے. اگر عورتوں نے نقاب پہنا ہے تو چہرے کو ڈھک نہیں سکتی. میرے پیاروں, جس ملک میں قرآن چلا اس ملک کا راشٹرپتی کہہ رہا مجھے نظام الدین اولیاء جانا ہے. اب تو کچھ سمجھو کہ ولی کی بارگاہ سے ملتا کیا ہے. میرے پیاروں, 1 گھنٹہ بیت گیا. اس سے کسی نے سوال پوچھا, یوروپ کی میڈیا نے, کہ آپ یہاں کیوں آئے؟ اس نے کہا میں تو ان کو جانتا نہ تھا. میرے کسی دوست نے ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب مجھے تحفے میں دیا. کتاب ہے کیا؟ اور دینے کے بعد میں کتاب پڑھتے گیا, اسلام سے قریب ہوتے گیا. اسلام 2014 4 کی بات نہیں, 24 کی بات ہے, 1 سال پرانی بات ہے. کہ میں کتاب پڑھتے گیا, اسلام کے قریب ہوتے گیا. پھر نتیجہ میں نے یہ نکالا کہ جو نظام الدین لکھتے ہیں اگر یہ اسلام ہے تو میں بھارت جا کے پہلے ان کے قدموں میں جا کے یہ کہوں گا میں مجرم ہوا تھا. کے رستے میں ہے جا بجا کھانے والے. اور امام احمد رضا کے رنگ میں کہا جائے تو اس نے کہا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کی ٹوکر پہ بتا چڑکیا کھائے کہا چھوڑ کے سکتا دے گا. اللہ یا رسول اللہ, بچہ بچہ ہے قربان. واہ رضا خان سبحان, خان سبحان. واہ بھائی ماشاءاللہ. پتہ چلا پیارو, اسی 2024 کے سپٹمبر میں جب میں فرانس کی پہلے دورے پر گیا, وہاں کے علماء نے بتایا کہ حضرت ابھی بڑا آسان ہے داڑھی ٹوپی لگا کے گھومنا. ہم نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے یہ پورا واقعہ سنایا. میں سوچ میں پڑا, جب نظام الدین اولیاء قبر میں لیٹ کر کے یوروپ کے راشٹرپتی کے دل کو پلٹ سکتے, یوروپ کے راشٹرپتی کے دل کو تبدیل کر سکتے ہیں. جو اسلام کو غلط سمجھ رہا تھا نظام الدین اسے اپنے قدموں تک لا سکتے ہیں. تو سنیوں ادھر ادھر کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ والوں کے دامن کو تھام لو اور پھر طرح کر کے اعلان کرو تجھ سے اور جنت سے. کیا مطلب وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت. سبحان اللہ سبحان اللہ.
قوم کے نوجوانوں عزت کی تلاش میں مر رہے ہو، میرے پیاروں عزت اگر مقام سے ہوتی تو میرے محبوب پاک سلطنت کو نہ چھوڑتی۔ حضرت ابراہیم بن ادہم، آخری بات ہے، آپ بھی غریب نواز کے پیروں میں ہیں، آپ بھی بادشاہ نے اپنی سلطنت کو ترک فرمایا، آپ اپنے محل میں سوئے تھے، اور سوئے تھے رات کی تنہائی میں، دیکھا کہ چھت پر کوئی دوڑ رہا ہے، آواز آتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بلند آواز سے کہتے کون ہے جو بادشاہ کی چھت پر ٹہل رہا ہے؟ وہ چرواہے جاہل ان پڑھ گوار شخص نے کہا اے سلطان ابراہیم، میرا گھوڑا لاپتہ ہو گیا، آپ کا محل بہت اونچا ہے، اس لیے اونچائی پر آ کر کے اپنے گھوڑے کو تلاش رہا ہوں۔ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم جو غریب نواز کے پیروں میں ہیں، آپ فرماتے کیا تیرا گھوڑا میری چھت پر ملے گا؟ اس جاہل نے ایک بات کہی، دیوانے تو کیسے دیوانے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم، اگر تیری چھت پر تیری چھت پر میرا گھوڑا نہیں مل سکتا ہے تو کیا تجھے نرم گدے پر سونے سے تیرا رب مل جائے گا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں وہ جاہل تو تھا، لیکن اس کا یہ جملہ اتنا ساحرانہ تھا کہ میرے دلوں پر جادو کی طرح اثر کیا، اور میں اٹھ کے بیٹھا، مصلی لگایا، رب کی حضور روتا رہا، یہاں تک کہ میں نے اپنی سلطنت کو ترک کر دیا۔ پتا کیا چلا دوستو؟ اگر بادشاہ ہوتے تو ممکن تھا کہ دنیا بھلا دیتی، لیکن اللہ کی رضا میں بادشاہت کو چھوڑا تو اللہ نے سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز کو ان کے سلسلے میں مرید ہو کر کے قیامت تک کے لیے ان کی بادشاہت کو زندہ کیا۔ اتنا کہوں گا پیارو، اپنے ماں باپ کی عزت کرو، اور اس پروگرام کو جن لوگوں نے سجایا، مجھے بلایا، اللہ ان کی زندگی کو ثواب دے، انہیں کروٹ کروٹ اجر عطا فرمائے، انہوں نے محفل میں کنکمے لگائے، اللہ ان کے دل کو منور کر دے، ان کی قبور کو منور و مجلہ کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے ماں باپ کی قدر کرو، ان کی عزت کرو، ان کی دعائیں لو، ان کی صحبت میں بیٹھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیز کو دیکھنا عبادت ہے، ایک کعبے کو دیکھنا عبادت، ایک قرآن کو دیکھنا عبادت، اور تیسرا فرمایا ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یہ تمہیں عبادت کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اکبر، اگر ماں باپ ناراض ہو جائیں، ایک شکایت سماج میں ہوتی ہے کہ اماں جو ہے بڑے بھائی سے غصہ نہیں ہوتی ہے، صرف چھوٹے بھائی پر ناراض ہوتی ہے، ہم دونوں بھائیوں میں فرق کرتی ہے۔ اگر ماں جس بیٹے پر زیادہ ناراض ہو تو وہ بیٹا مسکرا کر کے یہ سوچے اے اللہ تیرا شکر ہے کہ بار بار میری ماں ناراض ہو کے میرے پاس آتی ہے، وہ تو ناراض ہو کے آتی ہے اور مجھے چہرہ دیکھ کے عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ وہ بیٹے خوش نصیب ہیں جن سے ماں محبت زیادہ کرتی ہے، انہیں پھٹکار بھی زیادہ پڑتی ہے۔ اپنے ماں باپ سے قریب رہو، ان سے محبت کرو، ان سے وفاداری اور حسن سلوک کرو۔ اللہ ان چند کلمات اپنے بارگاہ کرم میں قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بالخصوص ہونے والے اس علاقے کے ہمارے پردھان بلرام خان صاحب، بڑی خاطر کی خدمت کی، اللہ انہیں خوب جزا عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔